بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اب جب سے وہ اس کیمپین کے اندر ہیں وہ ذرا کوئی خاص مہربانی کر رہے ہیں پی ایم ایل این پہ, آج بھی انہوں نے کوئی بات کی, ذرا سنیے. بہت عزت کرتے ہیں ان کا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کرے, ہم بھی اپوزیشن کرے اور ہم اس مصیبت کو, اس تبدیلی کو, اس تبدیلی کی حکومت کو بقا سکیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذرا شہر بنے, بلی کا جماعت نہ ہو, وہ شہروں کا جماعت بنے. بلی بھاگ جاتا ہے, شہر اپنے عوام کے درمیان رہ کر مقابلہ کرتا ہے. اچھا تارڑ صاحب, بلی بھاگ جاتی ہے, شیر اپنے عوام میں رہتا ہے, ذرا اس کا جواب دے دینا. دیکھیے بلی, ہاتھی, گینڈا, میں دیکھیے یہ ٹرمنالوجی تو مجھے نہیں آتی, میری تربیت بہت اور طرح ہوئی ہے. میں کچھ جانوروں سے تشبیہ دے کے بھاگ جانا, غدار قرار دینا, بھگوڑا کہہ دینا, فلاں کہہ دینا, القابات تو مجھے بھی بڑے آتے ہیں. اور شرمیلا صاحب بات کر رہی تھی, ذرا تھوڑی تاریخ چیک کر لیجئے گا, جب خالستان موومنٹ چلی تھی تو یہاں سے لسٹ کس نے انڈیا کے حوالے کی تھی. اور یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی منہ اٹھا کے آپ کے گھر شادی پہ آ جائے, فورن آفس میں رابطہ ہوتا ہے اور فورن آفس دونوں طے کرتے ہیں کہ پیس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے, کوئی ڈائلاگ کو آگے بڑھانا ہے. اٹ از ناٹ اے میٹر آف پرسنل انویٹیشن. اور جو تسی کر لو رابطہ, اب تسی چیک کر لو, فورن آفس تو بلا لو بندے نو, میں تانوں نہ دے دینا, تانوں تھوڑا جہا ہے جی ایشو تو چیک کر لو, مطلب وہ کوئی ذاتی رابطہ تو نہیں سی نا. اینڈ آئی ول ٹیل یو واٹ ہیپنڈ, اس وقت افغانستان جا رہے تھے تو وہاں سے مودی کی جو ہے وہ فورن آفس کے تھرو فورن آفس کی کمیونیکیشن ہوئی تھی. ہم اگر اب مودی کو کالیں کرنے ہم نے شروع کی, مبارکیں دینی شروع کی, اور وہ آپ سے بات نہیں کر رہا, کلبھوشن کے لیے بائی نیم آپ بل لے کے آئے ہیں بھائی میرے, تو آپ جنرل بل لے آتے, آپ ایک بل لے آتے کہ جو اس طرح کے سپائز ایسپیوناج میں پکڑے جائیں گے ان کو یہ رائٹس حاصل ہوں گے. بائی نیم کلبھوشن کا کیوں بل لے کے آئے ہیں, وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ کے یہ کیا آپ اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو پارلیمنٹ؟ نمبر 1. نمبر 2, جو بلاول صاحب والی آپ نے بات کی ہے, دیکھیے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا اس ملک میں معمول ہے, بانٹتے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں, 4 باتیں آپ کریں, 5 میں آپ کے خلاف کرتا ہوں, اینڈ لیٹس کیپ دس پروسیس آن فار another 20-30 ایئرس, اور اسی طرح آگے لے کے چلتے ہیں کہ فلاں غدار ہے. میرا ویسے ایک ایمان ہے, ویسے بلاول صاحب نے کسی کو غدار آج نہیں کہا تھا صاحب, انہوں نے یہ کہا ابھی میں شرمیلا فاروقی صاحبہ فرما رہی تھی نا مودی کے بارے میں, تو میرا ایک دل سے ماننا ہے منیب صاحب کہ پاکستانی سیاستدان جو عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا. وہ میرا کتنا بھی بڑا مخالف ہوگا, وہ میرا کتنا بھی بڑا دشمن ہوگا, پاکستانی سیاستدان جو پاکستان کے گلی محلوں سے, جو پاکستان کی مٹی میں پیدا ہوا ہے, جو یہاں سے ووٹ لیتا ہے, وہ غدار نہیں ہوتا. باقی آپ نے سیاست کھیلنی ہے, 4 دفعہ کیچڑ آپ اچھالیں, 10 دفعہ میں اچھالوں. بٹ طارق صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں, میری عرض سنیں, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر آپ عمران خان صاحب کو کبھی کہہ رہے ہیں بلاول صاحب جا کر کہ جی بزدل ہے, اپنے وزیر اعظم کو کشمیر میں جا کے کہنا ہے جی بزدل ہے, یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو مریم نواز شریف صاحب نے بھی آج کہا نہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, مودی میرا فون نہیں اٹھا رہا, یہ بھی باتیں بڑی ڈیمیننگ ہیں اپنے ملک کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, بے شک سیاسی اختلاف ہو. نہیں دیکھیے بات یہ ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی نااہلی پہ کامنٹ نہ کریں, ہم نہ بتائیں کہ جی آپ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن میں گئے تھے, آپ اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکے, ہم نہ بتائیں کہ جی وہ جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی پالیسی آپ کی ٹھیک نہیں تھی, ہم نہ بتائیں آپ کو کہ آپ نے کشمیر کاز کے لیے کیپٹلز آف دا ورلڈ کو پینیٹریٹ کرنا ہے, آپ نے جانا ہے, آپ نے ہیگ جانا ہے, آپ نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو تصویریں پیش کرنی ہیں, ڈوسیئرز پیش کرنے ہیں, فارمر ڈپلومیٹس کو انگیج کرنا ہے. یہ قومیں اس طرح نہیں کرتی ہوتی, قومیں یہ کرتی ہیں کہ زرداری صاحب کو بھجواتے ایران, میاں نواز شریف صاحب کو بھجواتے کہیں اور, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سعودی عربیہ بھجواتے کشمیر کاز کے اوپر. اور دوسری بات یہ جو آج بلاول صاحب نے بات کی ہے, ایک ہوتی ہے گورنمنٹ اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن, اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن کی اپوزیشن. تو آج کل بلاول صاحب اپوزیشن کی اپوزیشن ہیں, مگر میں ان کو ایک بات پہ ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بائی الیکشنز میں کراچی میں 6 نمبر پہ پی ٹی آئی آئی, ڈسکا میں پٹ گئی, وزیر آباد میں پٹ گئی, نوشہرہ میں پٹ گئی. انہوں نے دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں پی ایم ایل این اور پی 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 کا کمپٹیشن ہے, ان کی دور اندیشی کو سلام ہے, آئیں مل کے مقابلہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی وزیر صاحب کو نہ آپ سے بالکل متاثر نہیں ہے, ویسے بھی آپ کو پتا ہے حکومت میں جو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوتا اپوزیشن سے, لیکن دیکھیں انہوں نے یہ اس بات کو انہوں نے اگنالج کیا کہ یار کسی کو سرٹیفکیٹ غداری وغیرہ کے نہیں دینے چاہیے. لیکن الزام جہاں تک ہے نا آپ پر, وہ جہاں سے ہمارا آرگومنٹ شروع ہوا تھا وہ یہی ہے
کہ آپ کیونکہ وفاق میں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے اور وہ مسلم لیگ نون نئی والی ہے, وہ آپ کو چوری نہیں کرنے دے گی. نہیں دیکھیں بنیادی, پھر میں آپ کو چیز کیا کہوں گا, دیکھیں الیکشن ہو رہا ہے آزاد جموں کشمیر میں, آپ وہاں پر جائیں, آپ اپنی منشور کو بیان کریں, آپ وہاں جا کر اپنی جو آپ کی کارکردگی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی 5 سال جہاں بھی حکومت تھی ابھی حالیہ دنوں میں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی, آپ اس کے اوپر بات کریں. جب آپ بنیادی طور کے اوپر جا کر اس طریقے سے بات کریں کہ وزیر اعظم آپ کا یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو وہاں سے آپ کی یہی زبان جو ہے وہ بھارتی ٹی وی چینلز کے اوپر ہیڈ لائنز بنتی ہیں, اور پھر یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کلبھشن یادو کا جب یہ معاملہ تھا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر, تو پی ایم ایل این کی حکومت تھی, انہوں نے اس کی جورسڈکشن کو تسلیم کیا. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کی جورسڈکشن کو تسلیم کیا, نہ کرتے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے ہی غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہے وہ ممبئی اٹیکس کے حوالے سے انٹرنیشنل عدالت کے اندر بھارت پیش کرتا ہی رہے. یہ ڈوزیئرز کی باتیں کر رہے ہیں نا, وہ ڈوزیئرز پیش کرتے رہے. اب ایک کلبھشن کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل عدالت کا فیصلہ آتا ہے, وہ آپ کی بائنڈنگ ہے کہ آپ نے اس کو ریویو کے حوالے سے اپیل کا اختیار دینا ہے. وہ اختیار دینے کے لیے آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے, وہ قانون پاس کیا. یہ اس کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں, لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے کہ آپ کی کیا کوئی عدالتوں نے اس کو آزاد کر دیا, یہ کہتے ہیں اس کو این آر او دے دیا, این آر او دے دیا. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھیج دے دنیا میں. بھئی میاں نواز شریف صاحب پہلے پولو میچ دیکھنے سے تو فارغ ہو جائیں, علاج کرا. نہیں سن لیں نا, علاج ہی ہو رہا ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا, یہی پتا نا وہ علاج کرا رہے ہیں سر. میں تو یہ نیا علاج نکل آیا ہے, یہ تو ایک نئی سائنسی ایجاد ہوگی, بریکنگ نیوز بنا کے چلائیں کہ جو دل کا مریض ہے, جس کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں, وہ پولو میچ دیکھے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ وہاں پر کافی پیزا کھائے وہ ٹھیک ہو جائے گا, برگر کھائے وہ ٹھیک ہو جائے گا. پولو میچ نہیں دیکھے دل کا مریض, لکھا نہیں ہوا. دیکھیں کہاں لکھا کہاں ہے, پاکستان کی عدالت بلا رہی ہے انہیں سزا بحال ہو گئی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے, یہ آتے یہاں پر آ کے کہتے جناب یہ قطری خط چھتری خط ختم, ہمارے پاس رسیدیں مل گئی ہیں, کسی پرانے ٹرنک سے پہ پڑی ہوئی تھی, یہ ہمارے پاس رسیدیں, ان پہ مٹی جھاڑتے, عدالت لاتے. ایک منٹ سن لینا, عدالت لاتے, میاں نواز شریف صاحب اپنی اپیلوں کے اوپر آ کر جو ہے ان کے وکیل اپیئر ہو جاتے, وہ عدالت نہیں آ رہے, عدالت انہیں بلا رہی ہے. عدالت نے جو نیشنل سیکیورٹی کے یا قومی سلامتی کے کیسز میں 6 بار جو اتنے بڑے کازز ہوتے ہیں ان پر اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آپ لوگ صرف اپوزیشن کے اوپر بلیم کرتے ہیں. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ دا بلیم, ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ ذمہ دار آپ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, ذمہ داری کہاں پر آنی ہے, پارلیمان میں آنی ہے. پارلیمنٹ کے اندر آ کر آپ اس رول کو ایکسیپٹ کریں کہ جو مودی کا, مجھے نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ لکھ رہا ہے مودی کے خلاف آرٹیکلز, کنٹینیوسلی لکھ رہا ہے. بتائیں مجھے نواز شریف کے دور میں, زرداری کے دور میں بھارت کے خلاف, کشمیر میں ہونے والی دار اندازیوں کے خلاف نیو یارک ٹائمز میں, گارڈین کے اندر, ڈیلی ٹائمز کے اندر, بڑے بڑے جو اخبارات ہیں وہاں پر کوئی آرٹیکل چھپے, انہوں نے کوشش کی. سن لیں دوسرا, یہاں کہا جاتا ہے کہ فارن آفس کے دونوں کے رابطے تھے جب مودی آیا, جب مودی افغانستان جا نہیں رہا تھا, افغانستان سے آ رہا تھا, اور افغانستان کیا لینے گیا تھا, وہاں پر آپ کے خلاف نفرت کے, دہشت گردی کے بیج بونے گیا تھا. وہاں پہ سفارت خانے بنا رہا تھا, وہاں پر پیسہ خرچ کر رہا تھا, وہاں سے دہشت گردی پاکستان کروائی جا رہی تھی. پھر آپ سنیں, اس کے بعد مودی آتے ہیں, فارن آفس نے اگر رابطہ کیا تو فارن آفس کا ایک کلرک بھی ڈرائیور موجود نہیں تھا جب وہ آیا, جو بیٹھ کے کوئی نوٹس جو ہے وہ نوٹ کر لیتا. وہاں پر کوئی سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی بندہ نہیں تھا. اچھا چلے, دیکھیں پرائیویٹ وزٹ پر اگر آئے ہیں تو پرائیویٹ وزٹ, آپ کہتے ہیں جو پروسیجر یا پروٹوکول فالو نہیں ہوا نا. میری سن لے بات, جو ریاست کا وزیر اعظم ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے, پھر پرائیویٹ وزٹس نہیں ہوتے. پرائیویٹ وزٹس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا پرائیویٹ وزٹ تھا ذاتی دوستی تھی. کیا ذاتی دوستی کشمیر کاز سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چاہے آپ ہیں فاروق صاحب, یا شرمیلا صاحبہ کی جماعت ہے, یا تارڑ صاحب کی, آپ تینوں کا موقف جو ہے کم از کم, دیکھیے الیکشن آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے, لیکن آپ تینوں ایک دوسرے کو کہتے یہی ہیں کہ ہم کوئی نہیں کہنا چاہیے کہ غدار ہیں, لیکن کشمیر کاز کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ لائل نہیں ہیں.